اب صحابہ کرام جہاد کے لیے جاتے، کہیں فتح ہو جاتی تو مال غنیمت بھی ہاتھ آتا، اب بھی ان کو پچھتاوا ہوتا، اوئے 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 ہمیں جانا چاہیے تھا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، خذوا حذرکم، پکڑ لو اپنے ہتھیار، فانفروا ثبات، نکلو جماعتیں جماعتیں، اب انفروا جمیعا، یا نکلو سب مل کر، وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، وہ بھی ہیں جو دیر لگائیں گے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پس اگر تمہیں پہنچے مصیبت، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ، خوش ہو کر کہتے ہیں تحقیق اللہ نے انعام کیا، علیہ مجھ پر، اذ لم اکن معہم شہیدا، اس وقت جب میں ان کے ساتھ وہاں پہ حاضر نہیں تھا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں پہنچے کوئی اللہ کی طرف سے فضل، یعنی فتح ہو جائے، لَيَقُولَنَّ، البتہ وہ ضرور ضرور کہیں گے، قَالْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی دوستی نہیں ہے، یا لیتنی، ہائے افسوس، کنت معہم، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جہاد میں، فافوز فوزا عظیم، آپس میں بھی بڑا کامیاب ہو جاتا، یعنی مال غنیمت میرے ہاتھ بھی آ جاتا۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ، بس چاہیے کہ لڑائی کرے اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے، بالآخرت، آخرت کے بدلے میں، ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فیقتل، پس وہ شہید کر دیے جاتے ہیں، او یغلب، یا غالب ہو جائیں، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پس ہم ان کو دیں گے بہت بڑا اجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، مزید آگے پھر جہاد کا حکم آگے، پیچھے احکامات تھے، احکامات کے بعد مزید جہاد کا حکم آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے اسلحہ کو پکڑ لو، فانفروا ثبات، فانفروا، پس نکلو، ثبات، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن کے، ٹولی ٹولی بن کے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن کے نکلو، اب انفروا جمیعا، یا ایک ہی دفعہ بڑی جماعت بن کے سب کے سب اکٹھے ہو کے نکلو، یعنی جہاد کے لیے نکلو۔ جہاد کے لیے نکلے انسان تو کامیابی کامیابی ہے، اگر انسان جہاد چھوڑ دے، آج اب خود دیکھ لیں، جہاد کو چھوڑ رکھا ہے نا، پوری دنیا میں کتنے لوگ مسلمان ہیں، 57 کے 58 ممالک ہیں مسلمانوں کے، اس کے باوجود ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل، کوئی بات چھوٹا سا ہے، وہ فلسطین کے اوپر کیسے بمباریاں کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہا ہے، حتیٰ کہ بالکل اب آخری سانسوں میں ہے خطرہ، بالکل آخری تھوڑے سے رہ گئے ہیں تیرے بندے بس، یعنی ایسا انہوں نے بے ایمانوں نے وہاں پہ حملہ کیا ہوا ہے۔ اور کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی، وہ حملہ کر کے نا اپنی ویڈیو بھی جاری کی انہوں نے، اسرائیلی فوجیوں نے اپنی ویڈیو بھی جاری کی، اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ جہاں بم لگا ہے، پہلے وہ بم جناب اس کی ویڈیو دکھائی، پھر اپنی دکھائی کہ دیکھو بم لگنے لگا ہے، پھر پوری کی پوری عمارت اوپر اڑی ہے، وہ سارے خوش ہو رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اور ڈالر کو جو ہے نا، ڈالر جو ان کے پاس ہے ان کو آگ لگا کے اس سے سگریٹیں بنا بنا کے پی رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، سب کچھ۔ یہ کیوں؟ وجہ کیا؟ یہ ضلالت کیوں مسلمانوں کے مقدر میں آئی ہوئی ہے؟ جہاد کو چھوڑ دیا ہے، جہاد کو پچھے پشت ڈال دیا ہے، مگر نہ جہاد ہو ان کی جرت بھی نہ ہوتی۔ اتنے اتنے بڑے ملک ہیں وہاں پہ، سعودیہ ہے، ساتھ مصر ہے، بڑے بڑے ملک ہیں ساتھ ساتھ، پتہ بھی نہیں ان کو کیا بن رہا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں مسلمانوں کو شہید کیا جائے، پتہ بھی نہیں ہے ان کو۔ تو یہ چیز کل قیامت کے دن جب سامنے آئے گی لگ پتہ جائے گا۔ اب تو اپنی عیاشی میں گم ہے، اور جب سب کچھ مل رہا ہے عیاشی میں گم ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہمیں کرنا کیا ہے، کرنا کیا نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن سے پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا فانفروا ثبات وانفروا جمیعا، چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں نکلو، بڑی بڑی جماعتیں بن کے نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، جب جہاد کے لیے نکلو گے
جہاد میں جانا جگرے والوں کا کام ہوتا ہے، جہاد عام بندہ نہیں کر سکتا ہے، جہاد میں جانا جگرے والوں کا کام ہوتا ہے، دل بڑے والوں کا کام ہوتا ہے۔ وہاں پہ پتہ ہے کہ پتہ نہیں مجھے بھی گولی لگ سکتی ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، کیونکہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں کچھ لوگ بے ایمان ویسے ہی مل گئے تھے، منافق تھے، جنہوں نے مدینے میں تشریف لائے، وہاں پہ منافق بھی کچھ اوپر سے کلمہ پڑھ کے مل گئے، اوپر سے یہ ظاہر کرتے ہیں بڑے پکے مسلمان ہیں، زبان سے میٹھے ہو کے پیش آتے تھے، وہ بے ایمان، ان کا تذکرہ آ گیا ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے البتہ وہ بھی ہیں، لَيُبَطِّئَنَّ، جو دیر لگائیں گے، چار بوجھ کے ویسے پیچھے بیٹھے رہیں گے، کبھی کچھ کبھی کچھ، یہ مجھے کام یاد آ گیا میں وہ کر کے آتا ہوں تاکہ کسی طریقے یہ نکل جائیں اور میں پیچھے رہ جاؤں، جان چھوٹ جائے گی اس طریقے سے۔ اور جب یہ پیچھے رہ جاتے تھے اب کیا ہوتا، صحابہ کرام جو جہاد کے لیے جاتے یا فتح یا شکست، دونوں بات میں سے ایک ضروری ہے۔ اب اگر ان کو شکست ہوتی نا صحابہ کرام کو، یا کچھ تھوڑے بعد بہت صحابہ شہید ہو جاتے یا کچھ زیادہ مشکل پیش آ جاتی، اب یہ کیا کہتے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ کیا کہتے، اللہ نے ہم پہ بڑا انعام کیا ہے۔ خوش ہو گئے بھائی ایمان، کہا کرتے اللہ نے ہمیں بڑا انعام کیا، کیا کیوں انعام کیا ہے، اِذًا لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، میں ان کے ساتھ وہاں پہ حاضر نہیں تھا، اگر میں بھی وہاں پہ حاضر ہوتا شاید میں بھی مارا جاتا، اب جب نہیں مارا گیا لہذا میں بڑا خوش نصیب، بڑا خوش ہوا کرتے تھے۔ اور وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اگر تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچ جاتے نہیں، پتہ ہو جاتی، اور پھر مال غنیمت آ جاتا، تھے تو وہ مال کے لالچ، یہ جو بے ایمان جو منافق تھے یہ مال کے لالچی تھے۔ اب صحابہ کرام جہاد کے لیے جاتے، کہیں فتح ہو جاتی تو مال غنیمت بھی ہاتھ آتا، اب بھی ان کو پچھتاوا ہوتا، اوئے 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 ہمیں جانا چاہیے تھا، بڑا کام خراب کیا ہے، بڑا مال غنیمت ساتھ آیا ہے، اور ہم بھی جاتے تو ہمیں مال غنیمت ساتھ ملتا، بڑا مال آنا تھا، یہ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی پہنچ جائے اللہ کی طرف سے کوئی فضل، لَيَقُولَنَّ، البتہ یہ ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے وہ آگے ہے، درمیان میں بات ایک اور ہے، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے ان کے درمیان کوئی محبت وغیرہ ہے ہی نہیں ہے، کوئی دوستی وغیرہ ہے ہی نہیں ہے، یعنی تمہاری انہیں کوئی فکر نہیں ہے، تمہاری انہیں کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ انہیں فکر ہے صرف مال کی، مال کسی طریقے آ جائے۔ اب یا لیتنی کنت معہم، کیا کہتے ہیں جب صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں ان کو مال غنیمت مل گیا، کامیاب ہو گئے، تو کیا کہتے ہیں زبان سے، کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہائے کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، میں بڑا کامیاب ہو جاتا۔ یعنی وہ کامیابی مال کے آنے کو کامیابی سمجھتے تھے کہ مال آیا تو کامیابی کامیابی ہے، میں بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں ان کو آپ کے ساتھ کوئی دوستی نہیں، کوئی محبت نہیں ہے، بلکہ ان کے دل میں صرف مال کی محبت ہے۔ اگر مال آ جائے پھر تو یہ کہتے ہیں ہوئے ہوئے میں بھی ساتھ ہونا چاہیے تھا، اگر مال نہ آئے، کوئی ساتھی شہید ہو گئی یا کوئی تھوڑی بہت شکست ہو گئی، پھر یہ کہتے ہیں شکر ہے ہم نہیں گئے ہیں، ہم پیچھے بیٹھے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو دل کا بھی خالص ہونا چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں سے رب العالمین نے منافقین کا رد کیا ہے، منافقین جو تذکرہ کیا ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تم نے ایسی کام نہیں کرنے، دل سے پکا انسان مسلمان ہو، اگر اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آئے تو فوراً جہاد کے لیے بھی نکلنا ہے۔ اللہ ہم سب کو جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔